أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات حی السلامہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ جدہ کے اس وسیع حال میں جو جلسہ عام منعقد ہوا ہے، اس میں اس بندے ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اصلی بہشتی زیور. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق باتوں کے کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے تعصب اور ہر قسم کے بغض اور حسد سے محفوظ فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر اور قید اور مکر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قبل ازیں کہ میں اصلی موضوع کے اندر داخل ہوں، دو ایک باتیں بطور تمہید آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو بھائی برادرم محمد عاقل دہلوی نے مجھے بہت ہی قریب کر دیا کہ اس جلسے کے یا اس عنوان پر تقریر کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ مقصد اصلاح ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر، پچھلے دور کی طرف پلٹ کر، وہ زمانہ، وہ دور، وہ فضا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کی تھی، اور صحابہ جس کے امین بنے تھے، تابعین جس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو پہنچا رہے تھے، وہی فضا آج بھی پیدا ہو، اور آج بھی وہی نظام، وہی فکر ہو، اور آج بھی اسی روش اور اسی منہج اور اسی عقیدے اور اسی طریقے کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں۔ یہ مقصد ہے اس طرح کے پروگراموں کے بپا کرنے کا اور اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کا اور سننے اور سنانے کا۔ دوستوں اور بھائیوں، اصلی اور نقلی کا جو مفہوم ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مارکیٹ میں اصلی کے نام پر بہت ساری نقلی چیزیں چلتی ہیں، اور جب سے اس آواز کو تھوڑا سا دھیمے کرو، بہت کھنک پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے میں شاید پریشانی ہوتی ہوگی۔ اور جب سے نقلی مال مارکیٹ میں آیا ہے تب سے اصلی مال کے طلبگار اور خواہش مند حضرات کو بڑی تشویش اور بڑی پریشانی پیدا ہوئی ہے، اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تاجرین، حقیقت یہ ہے کہ اصلی مال سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ مزین اور آراستہ وہ مال ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈپلیکیٹ ہیں، جو ڈپلیکیٹ ہیں اور جو باقاعدے مارکیٹوں میں بڑے حسن اور آرائش اور زیبائش کے ساتھ شو روموں میں سجائے جاتے ہیں۔ یعنی اصلی مال مشہور ہے کہ جاپان نے اپنے جو بھی مال بنائے ہیں وہ اصلی ہیں، اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اصلی مال حاصل کریں، لیکن چائنا جب سے مارکیٹ میں اترا ہے تب سے اس نے جاپان کی ناک کاٹ کے رکھ دی ہے، اور جاپان فیلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت مال چائنا نے مارکیٹ کے اندر ڈال دیا ہے۔ عجیب و غریب چیزیں کہ چائنا کا مال دیکھو اور جاپان کا مال دیکھو تو دل یہ کہتا ہے کہ چائنا کا مال سب سے خوبصورت ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بین ہی اسی طرح شروع سے لے کر آج تک جب سے فتنوں کا دروازہ اس امت کے اندر کھلا ہے، کچھ نقلی سوداگر، نقلی مالوں کے رسیا اس امت کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے فضیلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ سے دور حاضر کے خوارج کے موضوع پر ضرور اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے ڈپلیکیٹ اور نقلی مال امت کے اندر سپلائی کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔